السلام علیکم ویورز، سی ایس ایس آل ان ون میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک، ایک نئی سیریز کے ساتھ پیش ہوا ہوں جو کہ سی ایس ایس کے ایگزام کمپلسری پیپر 2 انگلش پریسیز اینڈ کمپوزیشن کے بارے میں ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا ٹاپک، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کوشچن کے پیپرز میں پورے 20 مارکس ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو رائٹ پریسی ان انگلش اور افیکٹو انگلش پریسی رائٹنگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ورڈ پریسی کے میننگ اور ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ پریسی پروناؤنسڈ ایز پریسی، اس کو پروناؤنس پریسی کیا جاتا ہے، PRASEE، یعنی کہ پریسی۔ اردو میں پریسی کے مطلب ہوتے ہیں تلخیص کرنا، خلاصہ بیان کرنا یا لب لباب، اور اس کے علاوہ انگلش میں اسے سمری ابسٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ پریسی لفظ جو ہے یہ فرینچ لینگویج سے نکلا ہے، اور یہ جو ہے فرینچ زبان سے لیٹن زبان میں ٹرانسفر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے یہ لیٹن سے آہستہ آہستہ انگلش لینگویج میں ابزارب ہوا ہے، اور انگلش لینگویج میں اس کا انگلش لینگویج میں ابزارب ہونے کے بعد، اس کا حصہ بننے کے بعد، اس کو ہم PRECISE یعنی کہ پریسائز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے میننگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹ، مخصوص، ایگزیکٹ یا کنسائز یا جامع یا مختصر، ٹھیک۔ اب اس کو ہم ڈیفائن ایسے کر سکتے ہیں: پریسی از اے کلیئر، بریف، ایکوریٹ، well connected abstract or summary of written material or spoken material۔ اس کی تعریف ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ پریسی ایک ایسا صاف، واضح، بالکل درست اور صحیح طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل رکھنے والے جملوں کو یا سمری کو یا ایبسٹریکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ لکھا ہوا یا اسپوکن میٹیریل کے الفاظ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے ایک لکھا ہوا اگر ہمارے پاس میٹیریل ہے تو اس کو ہم جو ہے ایک کلیئر کر کے، واضح کر کے، چھوٹا کر کے، مختصر اور شمال طرح سے اس کا خلاصہ نچوڑ کر، یعنی کہ لب لباب ہم نے اس کا لکھنا ہے، یعنی کہ سمری لکھنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پریسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس کی تلخیص لکھیں، یعنی کہ اس کو کم کر کے لکھیں۔ اوریجنل پیسج کے جو جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں انہی کو جو ہے چھوٹا کم الفاظ میں کر کے لکھنے کو پریسی کہتے ہیں۔ اب ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ پریسی رائٹنگ ہے کیا۔ تو پریسی رائٹنگ میں جو ہے ہم اوریجنل جو پیسج ہوتا ہے، ہمارے پاس اصلی پیراگراف ہوتا ہے، اس کے مین آئیڈیا یعنی کہ مرکزی خیال کو جو ہے ہم اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مین تھیم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم اس پیسج میں سے نکالتے ہیں، اس کو اخذ کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک کلیئر، کنسائز، سمپل اور کوہیرنٹ اور نیچرل لینگویج میں، اپنی زبان میں اس کو اوریجنل پیسج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک اوریجنل آتھر نے جو پیسج لکھا ہے اس کو اپنی زبان میں سمپل سادہ الفاظ میں لکھنے کو آپ پریسی رائٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پریسی رائٹنگ امپورٹنس، کیوں امپورٹنٹ ہے، امپورٹنس آف پریسی رائٹنگ کیا ہے، وائی ٹو رائٹ پریسی رائٹنگ، وائی اٹ از امپورٹنٹ۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج کل جو ہے ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی جلدی میں ہے، بہت زیادہ سپیڈ کا دور ہے،
ٹھیک ہے، لائف بہت بزی ہے تو ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو لمبی چوڑی ڈاکومنٹس جو ہے ان کو پڑھنے سے ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو اس ٹائم کی بچت کرنے کے لیے اوریجنل پیسج کی جو مختصر شدہ یعنی کہ خلاصہ لکھا ہوا ہو تو کم ٹائم میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک پوری بک ہے جو ہمارے پاس جو ہے 300 پیجز پر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر پریسی کوئی بندہ لکھ دے تو وہ 100 پیجز پر وہ لکھی جائے گی، تو 100 پیجز جو ہے آرام سے بندہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر 300 پیجز کی بک کو 3 دن لگتے ہیں تو 100 پیجز والی بک کو جو ہے اس کی اگر پریسی لکھی گئی ہے تو 100 پیجز کو ایک دن میں پڑھا جا سکتا ہے، تو اس سے ٹائم کی بچت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ڈاکومنٹس اور فائلز کے بنڈل سے بندہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ فرض کریں ایک دفتر میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پلیسیز اگر نہیں لکھی جا رہی تو بہت سے ڈاکومنٹس اور بنڈلز آپ کدھر اٹھا کے گھومتے رہیں گے، اگر پریسی لکھی ہے تو 1-2 پیجز پر وہ تمام ڈاکومنٹس یا فائلز کو ریپرزینٹ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈاکومنٹس یا فائلز کو جو ہے ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ آسانی سے ان کو سمجھ سکیں، اس لیے بھی پریسی ایک امپورٹنس اس کی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسینشلز آف پریسی رائٹنگ، یعنی کہ پریسی رائٹنگ میں کون کون سی چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 چیزیں انتہائی ضروری سمجھی جاتی ہیں پریسی رائٹنگ میں، اس کو اسینشلز آف پریسی رائٹنگ کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کمپلیٹنس، دوسرے نمبر پر کمپیکٹنس ہے، پھر بریوٹی، کلیئرٹی، کوہیرنس، اور چھٹے نمبر پر ہے ہمارے پاس لاجیکل اور نیچرل سیکوینس۔ ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کرتے جا رہے ہیں کہ کمپلیٹنس سے کیا مراد ہے، کہ پریسی میں کمپلیٹنس کیا ہوتی ہے۔ ایک پریسی کو مکمل ہونا چاہیے، یعنی کہ جن خیالات کا آتھر نے اپنے اصل پیراگراف میں ذکر کیا ہے وہ تمام خیالات پریسی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ آتھر کی کوئی بھی امپورٹنٹ بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ورنہ ہماری پریسی کمپلیٹ سرور نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی پوائنٹ یا فیکٹ کو ہم نکال نہیں سکتے، انہیں اپنی پریسی میں شامل کریں گے، اور جو خیالات یا آئیڈیاز آتھر نے اپنے پیراگراف کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے ان خیالات کو اپنی پریسی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ کچھ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایگزامپلس، کچھ مشکل الفاظ اور فریزز کو جو ہے ہم پریسی میں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تمام آئیڈیاز کو ہم نے پریسی میں لکھنا ضروری ہے، ادروائز ہماری پریسی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ایک اسینشیل فیکٹر ہے کہ پریسی جو ہے ہماری کمپلیٹ ہونی چاہیے، کوئی بھی اس میں سے آئیڈیا مس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کمپیکٹنس۔ کمپیکٹنس کہتے ہیں ٹھوس پن کو، یعنی کہ ہمارا پریسی والا پیراگراف ٹھوس اور انتہائی ضروری معلومات سے بھرا ہونا چاہیے، اس میں غیر ضروری معلومات نہیں ہونی چاہیے۔ غیر ضروری معلومات کو لکھنے سے ہمیں پریز کرنی چاہیے، اس سے ہمارا پورا پیراگراف کمپیکٹ اور جامع اور ٹھوس ہوگا، یعنی کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بہت سی معلومات اکٹھی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پر چیز آ جاتی ہے بریوٹی۔ بریوٹی بریف لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اختصار، یعنی کہ تھوڑے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے میننگز کو بتا دینا، یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ لیکن بریوٹی کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسینشیل معلومات کو نان اسینشیل معلومات سے الگ کر کے اس میں کم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بریوٹی کو حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہو کہ ہماری پریسی ناقابل سمجھ نہ بن جائے،
یعنی کہ کسی کسی کو سمجھنا، ہم ایسے الفاظ کا ہم نے استعمال نہیں کرنا کہ جس سے دوسروں کو سمجھ ہی نہ آئے. ہم نے اتنے مشکل الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا، ہماری پریسی سمجھ سے باہر، کہ ہماری پریسی جو ہے سمجھ سے باہر ہو جائے. یعنی کہ کم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آتھر کے تمام آئیڈیاز کو پریسی میں منتقل کر دینا ہے اپنے الفاظ میں، اور سادہ اور آسان الفاظ میں ہم نے اس کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے کلیئرٹی. کلیئرٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں اس میں لکھے گئے تمام آئیڈیاز کلیئر ہونے چاہیے، جو کہ پریسی لکھنے کا ایک اہم مقصد ہے. جتنے بھی ضروری اور اہم نکات ہوتے ہیں ان کو کلیئرلی پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ صاف طور پر، واضح طور پر، جو کوئی بھی اس کو پڑھے اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے. وہ کلیئر ہونے چاہیے. جتنے بھی پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم نے مشکل نہیں بنانا، بلکہ ان کو اور کلیئر کر کے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، تاکہ جو آتھر جو میسیج کنوے کرنا چاہتا ہے وہ پوری طرح ہماری پریسی کے ذریعے آگے کنوے ہو جائے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کوہیرنس. کوہیرنس سے مراد یہ ہے کہ پریسی میں بیان کیا گیا ایک آئیڈیا دوسرے آئیڈیا کے ساتھ تسلسل رکھتا ہو. ایسا نہیں ہو کہ ایک پوائنٹ کا ایک جملہ ہم نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کو جو ہے ہم نے شروع کر دیے، اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ابھی ختم نہیں ہوا تو پہلے پوائنٹ کے جملے کو ہم نے پھر سے شروع کر دیا ہے. تو اس سے ہماری پریسی جو ہے کوہیرنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس تسلسل کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. یعنی کہ پہلے جو ہے ایک پوائنٹ کو ہم نے ایک پوائنٹ کے جملے تمام لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کے جو ہے تمام جملے لکھنے ہیں. ٹھیک، تاکہ وہ کوہیرنٹ رہیں تسلسل کے ساتھ. یعنی کہ ویل کنیکٹڈ ہمارے پاس تمام جو ہیں سینٹنسز اور آئیڈیاز جو ہیں ویل کنیکٹڈ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد لاجیکل اینڈ نیچرل سیکوینسز. اس سے مراد یہ ہے کہ آئیڈیاز جو کہ اوریجنل پیراگراف میں موجود ہیں ان کو یکے بعد دیگرے منطقی طور پر تسلسل کے ساتھ پیش کرنا ہے. یعنی کہ جس سے اصلی پیراگراف میں کی تھیم میں کوئی مین تھیم میں اس میں کوئی فرق نہ پڑے. یعنی کہ ایک پوائنٹ کو ہم نے اگر لکھا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر کے اسی سے مطابقت رکھتا ہوا دوسرا پوائنٹ ہم نے لکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نے ایک پوائنٹ لکھا ہے اور دوسرا پوائنٹ ہم نے اینڈ میں سے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا پوائنٹ ہم نے میڈل میں سے لکھ دیا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے لاجیکل ایک سیکوینس ہونا چاہیے، منطقی طور پر تسلسل ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے، نیچرل سیکوینس ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ، پھر اس کے بعد دوسرا اس سے ملتا جلتا پوائنٹ، پھر تیسرا پوائنٹ، پھر اس کے بعد اس کی کلوزنگ. ٹھیک ہے، تو اینڈ اس کا. یہ ساری چیزوں ہم نے نیچرل سیکوینس کے ساتھ لکھنی ہے، تب ہماری جو پریسی ہوگی وہ بہترین تصور کی جائے گی. نیکسٹ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پریسی کیسے لکھی جاتی ہے، کچھ ایگزامپلز بھی ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختتام کو پہنچی ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. جانے سے پہلے CSS آل ان ون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.